أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الباقی، ہمیشہ باقی رہنے والی ذات۔ الباقی وہ ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس سے تعلق بندہ قائم رکھے گا، وہ تعلق ہمیشہ قائم رہے گا، دنیا کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں، آخرت کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام اپنے بندوں کو تعارف کے طور پر دیا۔ جس اللہ کو تم پکارتے ہو، جس اللہ کی تم مانتے ہو، اس کی ایک صفت الباقی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ اللہ کی شان ہے باقی۔ مخلوق کی شان کیا ہے؟ فنا ہے۔ مخلوق کی شان، مخلوق کی صفت فنا ہے اور اللہ کی صفت باقی ہے۔ اسی لیے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ کل من علیہا فان، روئے زمین پر جو کچھ ہے، کیونکہ انسان روئے زمین پر ہی دیکھتا ہے، ورنہ تو ساتوں آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزیں سب مٹنے والی ہیں، سب ختم ہونے والی ہیں، سب فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے فنا کا پہلے ہی ذکر فرما دیا کہ انسان بھی مٹنے والا ہے اور دنیا بھی مٹنے والی ہے۔ اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت اذا الشمس كورت واذا البحار سجرت، یہ کتنی بڑی بڑی مخلوقات کی شکلیں ہیں، آسمان اور زمین۔ والارض ذات الصدع، ایک اسرافیل کی پھونک سے زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پہاڑ جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جو جمے ہوئے ہیں، کتنی بڑی شکل ہے مخلوق کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو کالعہن المنفوش، روئی کی طرح اڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے اس کائنات کے فنا کا، ختم کا اور مٹنے کا اعلان کر دیا، اور ایک ذات ہے اللہ کی، وہ ہے باقی، وہ باقی رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اپنی ذات میں قائم ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، موت سے پاک، فنا سے پاک، زوال سے پاک۔ اللہ کی یہ صفت ہے۔ مٹنا تو انسان کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ترتیب کو بیان فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی شک ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں اپنے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اگر شک ہے تو ذرا غور تو کرو اپنی ذات پر۔ فإنا خلقناکم من نطفۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے پیدا کیا؟ ہم نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا۔ خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری ترتیب بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر جو ہے گوشت چڑھایا، پھر اس کے بعد ایک انسان بنایا، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، عمر کے آخری حصے میں ہم تمہیں پہنچا دیتے ہیں۔ کون پہنچنا چاہتا ہے؟ بوڑھا کون ہونا چاہتا ہے؟ کمزور کون ہونا چاہتا ہے؟ انسان تو باقی رہنے کی کوششیں کرتا ہے، فکر کرتا ہے، لیکن باقی رہنا تو اللہ کی صفت ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، اس کائنات کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، مٹنے والی ہے، ایک ذات اللہ کی ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ لَهُ الْحُكْمُ، اسی کا حکم چلے گا، اسی کے فیصلے چلیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ قرآن پاک پہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بار بار بیان فرمایا۔ یہ کائنات کی جتنی شکلیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری شکلیں ایک وقت میں مٹنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ انسان سے لے کر ہر مخلوق کو ختم ہونا ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے،
جو باقی رہے. یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس اسم کا تقاضا کیا ہے؟ اس اسم کا تقاضا یہ ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ سے. اسی لیے ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے، ہر وہ عمل جس کی نسبت اللہ سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے کبھی مٹائیں گے نہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اللہ کی قسم حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت سے زیادہ قیمتی. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیسی سلطنت تھی، آج وہ باقی نہیں ہے. لیکن جس نے بھی سبحان اللہ کہا، جس نے بھی الحمدللہ کہا، جس نے بھی اللہ اکبر کہا، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. یہ مال و دولت اور یہ سارے نقشے جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب خوبصورتی کے لیے ہیں، لیکن کیا ہے؟ کیا یہ باقی رہیں گے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. ایک شخص کا تذکرہ بیان کیا، کہیں میرے اندر تو وہ چیز نہیں ہے جس نے اپنے مال کو جمع کرتا رہا. اپنا مال، اپنا گھر، اپنی دولت، اپنی سواری، اس کو دیکھ کر وہ کیا سوچ رہا تھا؟ یحسب ان مالہ اخلدا. اس کا یہ خیال تھا کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا، وہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا. یحسب ان مالہ اخلدا. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ نظام نہیں ہے. باقی تو ایک ہی اللہ کی صفت ہے. اس کائنات کی ایک ایک چیز کو فنا ہے، ایک ایک چیز.